اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر، یہ مکی صورت ہے، اس کی 55 آیات ہیں اور 3 رکوع۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے تو منہ پھیر لیتے، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہہ دیتے کہ یہ زوردار چلتا ہوا جادو ہے، وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے، حکمتٌ بالغۃ، اور کامل عقل کی بات ہے، فما تغنی النذر، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ سورہ قمر کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب آ گئی۔ آگے قرب قیامت کی ایک دلیل، معجزہ، جس کو شق القمر کہا جاتا ہے، کہ وانشق القمر، کیونکہ علامات قیامت جن کی بڑی تفصیل ہے، ان میں سے ایک بڑی علامت تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں، جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، تو اسی طرح میں اور قیامت دونوں ملے ہوئے ہیں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ خود قیامت کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح ایک بڑی علامت قیامت کی یہ بھی ہے کہ آپ کے معجزہ کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو گئے، پھر باہم اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی معجزہ کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے کوئی نشانی، معجزہ طلب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے ثبوت کے لیے معجزہ شق القمر ظاہر فرمایا۔ اس معجزے کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت میں بھی ہے کہ وانشق القمر، اور احادیث صحیحہ میں جو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کی ہیں، یعنی کوئی ایک بندہ نہیں ہے بلکہ ایک جماعت ہے جو کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، جبیر بن مطعم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شامل ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود خود اپنا اس وقت موجود ہونا اور معجزہ کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مقام مینا میں تشریف رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی نشانی طلب کی۔ تو یہ واقعہ ایک چاندنی رات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں پہاڑ حائل نظر آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔ جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ اس کھلے ہوئے معجزہ کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن ہی نہیں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا انکار کر سکے، لیکن اس کے باوجود مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں پر نعوذ باللہ جادو نہیں کر سکتے، اطراف ملک سے آنے والے لوگوں کا انتظار کرو، وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا ہو، ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہو، اس وجہ سے ہمیں ایسا نظر آتا ہے،
لہٰذا دوسرے علاقوں کے لوگوں سے پوچھو کہ اس وقت چاند کی کیا حالت تھی۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام اطراف سے آنے والے مسافروں نے مسافروں سے ان لوگوں نے تحقیق کی تو سب نے یہی بتایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو اس واضح معجزہ کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ معجزہ شق القمر مکہ مکرمہ میں 2 مرتبہ پیش آیا۔ تو بہرحال یہ ایک کھلی دلیل ہے قیامت کے آنے کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس اے نبی تم ان سے اعراض کرو۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یوم یدعو الداعی، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا الی شیء نکر، ناگوار چیز کی طرف۔ خش عن ابصارہم، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے، یخرجون من الاجداث، قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ ٹڈی دل یہ ایک کیڑا ہے جس کو ٹڈی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے کہ جس طرح ان ٹڈی دل کا ایک لشکر ہوتا ہے اور وہ بکھرے ہوتے ہیں۔ مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، اور کافر کہیں گے کہ یہ تو بہت سخت دن ہے۔ اب مہطعین الی الداع، مہطعین کے لفظی معنی سر اٹھانے کے معنی آیت کے یہ ہیں کہ بلانے والے کی آواز کی سمت میں دیکھتے ہوئے محشر کی طرف دوڑیں گے۔ اس سے پہلے آیا تھا کہ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہ اور سر جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، لیکن بعد میں پکارنے والے کی پکار کی طرف اپنا سر اٹھائیں گے اور اسی سمت میں چل پڑیں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور دیوانہ بتلا کر جھڑکا گیا تھا۔ فدعا ربہ، پس اس نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ مجنون وازدجر، وزدجر کے لفظی معنی ہے ڈانٹ کے۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون بھی کہا اور پھر ان کو ڈانٹ دمکا کر تبلیغ رسالت سے بھی روکنا چاہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کہیں پاتے تو بعض اوقات ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب افاقہ ہوتا تو اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف فرما دے۔ وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ 950 سال ان کی قوم ان کو اسی طرح ایذائیں دیتی رہی، تکلیفیں دیتی رہی، لیکن وہ ان کے جواب میں دعا دیتے رہے۔ آخر انہوں نے عاجز آ کر بد دعا کی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ، جس کے نتیجے میں وہ ساری قوم غرق ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کشتی بناؤ، جو نیک لوگ ہوں گے وہ کشتی میں سوار ہو جائیں گے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے مین سے کھول دیا۔ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، زور کے پانی سے، یعنی آسمان سے زور کا پانی برسا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پس اس کا کام جو مقدر کیا گیا تھا، پانی خوب جمع ہو گیا۔ اب فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ،
یہ زمین سے ابلنے والا پانی اور آسمان سے برسنے والا پانی دونوں اس انداز میں مل گئے، فالتقى الماء کہ پانی مل گیا، یعنی دونوں پانی ایسے مل گئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا مقدر کیا ہوا فیصلہ کہ پوری قوم غرق ہو جائے نافذ ہو گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں تک بھی کسی کو پناہ نہ ملی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ الواح لوح کی جمع بمعنی تختی، اور دسر دسار کی جمع جس کے معنی میخ کیل، اور اور دسر اس تار کو بھی کہا جاتا ہے جس سے کشتی کے تختے جوڑے جاتے ہیں، یعنی وہ تختی ایسی تھی، کشتی ایسی تھی کہ جو تختوں سے بنی ہوئی تھی، اس میں کیلیں لگی ہوئی تھیں اور ایسے تار تھے جس کی وجہ سے اس کے تختے جوڑے ہوئے تھے۔ تجری بأعیننا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، جزاء لمن کان کفر بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا، یعنی اللہ کا کفر کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بدلے میں ان کو یہ سزا دی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشان بنا کر باقی رکھا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ بتاؤ میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں کیسی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ تحقیق ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پس ہے کوئی نصیحت ماننے والا، یعنی یہ قرآن آسان ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھنے والوں کے لیے اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، لیکن کوئی سمجھنے والا ہو، محنت اور کوشش کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس قرآن کے لیے اس کے دل کو کھول دیتے ہیں۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور ونذر میرے ڈرانے والی باتیں۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا بے شک ہم نے ان پر تیز و تند جاری ہوا، صرصرا فی یوم نحس مستمر بے برکت دن میں بھیج دی، یعنی ایسا دن کہ جس میں کوئی برکت نہیں تھی۔ تنزع الناس جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹختی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر گویا کہ وہ جڑے کٹے ہوئے درخت کھجور کے تنے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پس ہے کیا کوئی سمجھنے والا، سوچنے والا۔